اچھا جی، تو ابھی بیتی کی ہم نے تھوڑا سا، میں نے آپ کو اس کا تعارف وغیرہ دیا، تو اب میں نے آپ سے کہا کہ جس طرح ایک کرسی کیا بیتی ہے، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں، آپ نے اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں کیا بیتی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو کس طرح سے لکھنا ہے۔ اچھا، ایک کرسی کیا بیتی۔ آج میں آپ کو ایندھن کی لکڑی کے ٹکڑوں کی صورت میں دکھائی دے رہی ہوں، مگر میرا ماضی نہایت تابناک رہا ہے۔ پہلے پہل میں ایک وجیہہ اور طاقتور شیشم کے درخت کا ایک حصہ ہوا کرتی تھی۔ جب باد نسیم دھیرے دھیرے چلتی تو ہم سب شاخیں اس طرح اس کے ساتھ جھولتی گویا رقص کر رہی ہوں، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ درخت عمر رسیدہ ہوتا چلا گیا اور آخر کار ہم سب شاخیں اپنی زلف گرہ گیر سے محروم ہو گئیں، مگر شاید خوشبختی کے چراغ میں ذرا سی چنگاری ابھی باقی تھی۔ ایک روز ایک لکڑہارا اس درخت کے قریب پہنچا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگا۔ اپنی بہن شاخ کو جب میں نے کٹتے دیکھا تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس کا دکھ مجھے بالکل اپنا دکھ محسوس ہوا۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ابھی بھی میں اسی غم میں محو تھی کہ لکڑہارے کی کلہاڑی کے ایک کاری وار سے میں اپنے درخت سے جدا ہو گئی۔ تب مجھے اس ضرب کی تکلیف کا اندازہ ہوا اور یہ بات مجھ پر ازر من الشمس ہو گئی کہ جو تن لاگے سو تن جانے، کہ جس تن پہ گزرتی ہے وہی تن جو ہے وہ جانتا ہے۔ خیر، اس ضرب کربناک کی تکلیف اس قدر زیادہ تھی کہ میں چند لمحوں بعد ہی بے ہوش ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ٹمبر مارکیٹ میں پایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک فرنیچر ساز وہاں پہنچا اور مجھ جیسی چند اور لکڑیوں کو خرید لیا۔ میں اپنے مستقبل سے بالکل بیگانہ تھی۔ اس شخص نے اپنی ورک شاپ پر جاتے ہی میرے چند ٹکڑے کیے، جس سے مجھے تکلیف تو ہوئی مگر یہ قابل برداشت تھی۔ اس نے میرے مختلف حصوں کو کیل لگا کر دوبارہ جوڑا۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس نے میرے ٹکڑوں کو بعد میں جوڑنا ہی تھا تو کاٹا کیوں، لیکن اس کا جواب مجھے تب ملا جب میں نے سرتاپا اپنا جائزہ لیا۔ اب میں لکڑی کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ایک شاندار کرسی بن چکی تھی۔ بڑھئی نے مجھ پر خوبصورت رنگ و روغن سے سجاوٹ کرنا شروع کر دی اور آخر کار میں ایک پروقار اور جاذب نظر کرسی بن گئی۔ مجھے کرسی کے روپ میں اس دکان میں ایک دن سے زائد نہ ٹھہرنا پڑا۔ اگلے ہی روز ایک نواب صاحب کے ملازم نے مجھے خرید لیا اور ایک گدا گاڑی پر لاد کر نواب صاحب کے ہاں لے گیا۔ یہ نواب صاحب کو میں بہت پسند آئی۔ انہوں نے میری خوب تعریف و توصیف کی۔ اس تعریف کو سن کر میں پھولی نہ سما رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد نواب صاحب میرے اوپر براجمان ہو گئے۔ وہ خاصے صحت مند تھے، ان کے بوجھ سے میری کمر ٹوٹی جاتی تھی۔ اب مجھے آٹے دھال کا واؤ معلوم ہو رہا تھا، مگر دل کو یہ تسلی تھی کہ میں اللہ کی مخلوق کے کام آ رہی ہوں۔ بقول شاعر، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ اب تو نواب صاحب روزانہ مجھ پر تشریف فرما ہو کر اخبار کا جائزہ لیتے۔ آہستہ آہستہ میرا انگ انگ جواب دینے لگا۔ اب میں بوڑھی ہو رہی تھی اور اتنا بوجھ برداشت کرنا میری بساط سے باہر تھا۔ ایک روز نواب صاحب کے پوتے ان کے ہاں آئے۔ وہ نہایت شرارتی تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھ پر اچھل کود شروع کر دی۔ میں گھبرائی اور بہت چلائی، بہت آہو زاری اور فریاد کی، مگر وہ باز نہ آئے اور آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ میری ایک ٹانگ تڑاخ سے ٹوٹ گئی اور نواب صاحب کا پوتا منہ کے بل زمیں پر آ گرا۔ بچے کی چیخیں سن کر سارا خاندان اکٹھا ہو گیا اور ہر کوئی مجھے برا بھلا کہنے لگا۔ کسی نے اس بات کی پرواہ تک نہ کی کہ میری بھی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔
خیر مجھے کباڑ خانے بھجوا دیا گیا جہاں سے ایک بڑھیا نے مجھے جلانے کے لیے خرید لیا۔ اب میں وہیں لکڑیوں کے ڈھیر میں موجود ہوں اور اپنی موت کا انتظار کر رہی ہوں۔ جب بھی جنگل کے خوشگوار دن اور معطر بہاریں مجھے یاد آتی ہیں تو میرا دکھی دل آٹھ آٹھ آنسو روتا ہے۔ اب یہاں پہ آٹھ آٹھ آنسو رونا یہ ایک محاورہ ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔